بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. سبحان الله. گرامی قدر حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعظم شانہ وأحمد والہ وقدس شانہ لا تعدد احسانہ لا تعدد احسانہ لا تعدد احسانہ وعظم کمالہ وتعالی سبحانہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے گھر میں آپ کی تشریف آ گئی اور اس مبارک محفل میں آپ کے ساتھ ملاقات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اسلامی قمری مہینہ کے مطابق یہ رجب شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں بحیثیت مسلمان آپ یہ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، اسی مہینہ کے آخری اشرا میں حضور اور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معراج ہوا۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات ہمارے پاک پیغمبر کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور پھر اسی مہینہ میں سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم بھی وارد ہوا، اور اسی مہینہ کی 11 تاریخ کو حق کے چوتھے امام حضرت مولا علی کعبہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ ان 4 اہم واقعات کی نسبت سے اس مہینہ کو اسلام میں بڑی سعادت ہے، مگر چونکہ یہ مہینہ اپنے پہلے اشرا میں ابتدائی ایام میں سے گزر رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ چند آنے والے دنوں میں معراج کے بارے اور دیگر جو اہم واقعات ہیں اس مہینہ میں اس کے بارے آپ سنتے رہیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے 24واں پارہ اور آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، وہ اس لیے کہ ابھی جماعت اسلامی کے مہینہ کو گزرے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جماعت اسلامی کی 12 تاریخ کو اسلام کی عظیم ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ شریف میں وصال ہوا۔ یہ
مولا علی کی ولادت کا مہینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گزشتہ مہینہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی حق پرست جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کا عقیدہ ہے کہ آپ یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یاد، ویسے تو تمام صحابہ کا بڑا مقام ہے، مگر تمام صحابہ میں سے قرآن شریف کی روح سے، احادیث مبارکہ سے، مجتہدین کی اقوال سے یہ بات ڈسیژن ہے، یہ بات فیصلہ کون ہے کہ انبیاء کرام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ اور گزشتہ مہینہ ان کے شہادت کا بھی مہینہ تھا، آپ شہید بھی ہیں، اور آپ کے وصال کا مہینہ تھا، مگر ہماری 85% لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کس ہستی سے نسبت والا مہینہ تھا۔ ہم لوگ جب اپنے بزرگوں کے دن مناتے ہیں، ماں باپ مر جائے ان کے دن مناتے ہیں، پیر صاحبان کے دن مناتے ہیں، اپنے اکابرین کے دن مناتے ہیں، تو وہ ہستی جو محسن اسلام ہے، نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سٹیج نبوت پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، لوگوں یہ وہ ہستی ہے جس کے احسان میں محمد کریم بھی ساری زندگی نہیں اتار سکا۔ میرے پاک پیغمبر نے میری نالج کے مطابق 2 صحابہ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا، ایک حضرت صدیق اکبر اور دوسرے ممبر پہ جن کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا وہ مولا علی، فرمایا جن کا میں سردار ہوں ان کا مولا علی سردار، اور ان کے بارے فرمایا کہ میں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جس نے بھی میرے ساتھ تھوڑا سا احسان کیا، بھلائی کی، وفا کی، نیکی کی، میں ان کے تمام نیکیوں اور احسانات کے بدلے اتار چکا ہوں، مگر جناب صدیق اکبر سید الاصفیاء وہ ہستی ہیں جن کے احسانات مجھ سے بھی نہیں اتر سکے۔ یہ فرمان رسالت مآب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جس کا پیغمبر کے دین پر اتنا بڑا احسان ہو، مگر اس ہستی کا دن گزر گیا، پھر زندگی رہی تو سال کے بعد یہ سورج ایام گردش کرتا ہوا 365 سال گزریں گے تو پھر جناب صدیق اکبر کا دن آیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان یہ صحابہ کے دن سرکاری طور پر منائے، اور یہ اسمبلی میں بل پاس شدہ ہے۔ 93 میں یہ بل مئی کے مہینے میں پاس ہوا تھا کہ اس ملک میں صحابہ کے دن سرکاری طور پر منائے جائیں گے۔ 3 مہینے 18 دن کے بعد اسمبلی ٹوٹ گئی۔ اس وقت بھی یہی آدمی قائد ایوان تھا، میاں صاحب، میں بھی ایم ایل اے تھا۔ یہ بل پاس ہوا کہ صحابہ کے دن، اصحاب اربع کے دن سرکاری طور پر منائے جائیں گے۔ 3 مہینے 18 دن کے بعد اسمبلی ٹوٹ گئی۔ ان دنوں میں صحابہ کا ایام کوئی نہ آیا، تو سوچ یہ تھی کہ بل پر عمل درآمد امپلیمنٹیشن شاید اس لیے نہیں ہو سکا کہ صحابہ کے دن نہیں آئے، تو اس لیے بعد میں عمل ہو جائے گا۔ پھر 3 مہینے کیئرٹیک گورنمنٹ آئی، پھر 3 سال سابقہ حکومت آئی، پھر اس کے بعد 3 مہینے نگران گورنمنٹ آئی، پھر 10واں مہینہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پھر دوبارہ موت اور چانس عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے اسمبلی میں یہ بل پاس کیا تھا کہ ہم صحابہ کے دن سرکاری طور پر منائیں گے۔ اب یہ خواہش تھی، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ آگاہ بھی کیا گیا کہ 22 جمادی الثانی کی تاریخ یہ عظیم ترین صحابی کا دن ہے، اس دن کو چھٹی کرو، سرکاری تعطیل ہونی چاہیے۔ ریڈیو، ٹی وی، نیشنل سینٹر، براڈ کاسٹنگ کے تمام ادارے، رسائل، پمفلٹ، اشتہارات، یہ تمام اس ہستی کا دن سرکاری طور پر منائیں۔ مگر افسوس اور سخت افسوس کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرماتے ہیں،
اقتدار میں آنے کے بعد ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں. یقین فرمائیے اگر اس ہستی کا دن پاکستان میں سرکاری طور پر منایا جاتا تو میرا دل تسلیم کرتا ہے بحیثیت مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے مزید چند دن ان کو اور مہلت عطا فرما دے. اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی فنانس یا پیسے کی ضرورت نہیں. صحابہ کے دن منانے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ مگر ہماری اسلامی ثقافت اجاگر ہوتی ہے، اسلامی کلچر اجاگر ہوتا ہے، اسلامی تہذیب و تمدن کو فروغ ملتا ہے. بچے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھائی آج کیوں چھٹی ہے؟ کوئی ان کو بتائے گا کہ آج جناب صدیق اکبر کا دن منایا جا رہا ہے. ایک دیہاتی دیہات میں پانی لگا رہا ہے، زمین میں ہل چلا رہا ہے، وہ ریڈیو کا والیمان کرے گا، آواز آئے گی کہ آج سیدنا صدیق اکبر کا دن منایا جا رہا ہے، اس کو وہی پتہ لگے گا. تو دن منانے میں یہ فائدہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو، آنے والے لوگوں کو اس عظیم ترین ہستی کے سٹیٹس کا پتہ چلے گا کہ وہ کتنی ہستی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کا ہاتھ پکڑ کے فرمائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں صاحب. کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، مگر آپ اندازہ فرمائیے اس کا اسلام میں کتنا وزن ہے. وزن سے مراد یہ موٹا پن یا وزن سے مراد قدامت جسامت نہیں ہے. وزن سے مراد اسلام میں بڑا مقام ہے ان کا، بڑی ہستی ہے ان کی. اور یقین فرمائیے آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ سبحان اللہ. میں آپ کا ذکر تھوڑا سا اس انداز میں، ویسے تو الحمدللہ رب العالمین علماء کی تشریف فرما ہے، میں اس قابل نہیں ہوں جو ان کی موجودگی میں کچھ عرض کروں، مگر آپ کو تاریخ کا ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ بعض لوگوں کے معلومات میں یقیناً ہی اضافہ ہوگا. جب شب ہجرت میرے آقا تشریف لائے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا تیاری میں، سوچنے میں، کسی کے ساتھ مشورہ کرنے میں، کام کاج کسی کے ذمہ لگانے میں. دیکھیے بھائی، جب ایک آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے آج ساری زندگی کے لیے اس شہر کو چھوڑ کے جانا ہے اور پھر شاید میں واپس آؤں یا نہ آؤں، اور جانا بھی اس بندے کے ساتھ ہے، اس ہستی کے ساتھ ہے جس کے لیے قدم قدم پر آج کانٹے بچھے ہوئے. مشکل ترین وقت تھا اسلام کا، مشکل ترین وقت تھا میرے پاک پیغمبر پر ہجرت کی رات. یہ گھر کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں. کفار کا محاصرہ کاندھے سے کاندھا ملا ہوا تھا. ایک ایک کافر اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے تھے. ہر فیملی کا انچارج آدمی، ہر خاندان کا، قبائل کا بڑا آدمی آج میرے پاک پیغمبر کے علی اعوذ باللہ قتل کرنے کے در بیٹھا. اتنا مشکل وقت تھا. مگر میرے سائیں جب صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے، ابھی دستک پوری بند نہیں ہوئی تھی کہ آپ دروازے پہ پہنچے. قدم چوم کے عرض کیا حضور آپ کا مقام کہاں اور میرا غریب خانہ کہاں؟ حالانکہ بڑی اسٹیٹس کے مالک ہیں، بہت ہی عظمت کے مالک ہیں، یعنی دنیا داری میں بھی آپ ویری بگ ریچسٹ مین فیملی سے تعلق تھا جناب صدیق اکبر کا. یہ جو عمرہ ترین صحابہ ہیں، حضرت صدیق اکبر کا شمار ان میں ہوتا ہے. آپ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب خرب پتی نہیں تھے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اتنی عزت عطا فرمائی تھی کہ یقین فرمائیے آپ کا کروڑوں روپے، ابھی میں نے پچھلے مہینے کیلکولیٹر منگوا کے حساب بھی کیا تھا، تو اس وقت کا 10 کروڑ روپیہ آج کا بنتا ہے 7 ارب 50 کروڑ روپیہ. اتنی رقم تو جناب صدیق اکبر نے مکے کے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقراء میں بزنس کے طور پر کاروباروں لوگوں کو دی ہوئی تھی. اور ایگریمنٹ کے مطابق تقریباً کچھ رقم آپ نے اسی دن واپس لینی تھی جس رات ہجرت فرمایا. یہ ایک اور امتحان ہے. آدھی رات گزر چکی تھی، گھڑیاں تو نہیں تھی کہ آپ کو ٹائم کا تعین کر کے بتا دیا جائے. آج جدید دور ہے، جدید زمانہ ہے، معلومات کا زمانہ ہے کہ 1 بجے تھے یا 2 بجے تھے. آدھی رات ڈھلنے کا مقصد 2 بجے بھی ہو سکتے ہیں، 3 بجے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی سورج غروب ہونے سے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے پہلے آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو. تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب میرے سائیں تشریف لائے تو اس ہستی نے عرض کیا حضور میں اسی حال میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں.
स्वामी ने मोहतरम आप ये अंदाजा फरमाइए, आखिर हम भी तो किसी के मुरीद हैं, हमारी भी तो किसी से निस्बत है, हमारी कितनी उनसे मोहब्बत है। अगर आपको आपका पीर ये कहे कि बेटा पुत्र भाई तूने मेरे साथ चलना है और अभी इस वक्त, और फिर जिंदगी रही तो इस शहर में वापस आएंगे, आप कहेंगे हजरत साहब हमारी मजाल है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा खानदान है। अचानक आपने इतना कह दिया कि अभी आप मेरे साथ चलो, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं सोचूं, मैं काम करूं, मेरे एक एक जिम्मे काम लगाना है, इतना बड़ा मेरा सामान खिला हुआ है, बिखरा हुआ है, कारोबार है, बिजनेस है। मगर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह होते हुए मक्के वाले लोगों से 10 करोड़ दीनार लेना था। 10 करोड़ दीनार, मैं जिम्मेदार से बात कर। और ये बात भी याद रखना कि अगर कोई चीज किसी के इल्म में नहीं है तो किसी दूसरे पर एतराज करने से पहले कुतुब का मुतालिया कर लेना चाहिए। अल इल्म फिल कुतुब, इल्म किताबों में, और इन हस्तियों के जिक्र से ये किताबें बड़ी हुई हैं। ये तो वो हस्ती है जिनकी तारीफें अंग्रेजों ने लिखी हुई है। शायद अगर कोई ये कहे कि जनाब बहुत बड़ा मुबालगा हो गया, गलत है। झूठ बोलना तो आम बंदे के लिए भी गुनाह है, अल्लाह ताला की लानत का हकदार है झूठ बोलने वाला। और फिर सटीक पर झूठ बोलना। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने मक्के वाले लोगों से हिजरत के दिन शुरू होने के बाद आम जायदा असेसमेंट के मुताबिक 10 करोड़ दीनार, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त 7 अरब 50 करोड़ रुपया बनता है, आपने लेना था। एग्रीमेंट थे, तहरीरें थी। मगर जब मेरे आका आए तो न पैसों की परवाह, न जायदाद छोड़ने की परवाह। कहता है साईं मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, जल्दी में आ गया, क्योंकि मेरा ख्याल था कहीं आज मेरे आका ना हो। आज वो मेरे ख्याल, मेरी सोचें हकीकत का रूप रंग ला। जो मैं सोच रहा था वही हकीकत में सामने नजर आया। मैंने सर पे पटका नहीं बांधा, मैंने पाँव में जूती नहीं संभली। अगर हुक्म हो तो तुम्हारा गुलाम इसी हालत में भी चलने को तैयार है। बहुत बड़े से बड़ा अकीदतमंद मुरीद ऐसा नहीं करेगा। कोई अकीदतमंद शागिर्द अपने उस्ताद के साथ ऐसा नहीं करेगा। साहब मुझे टाइम दीजिए, मेरा कारोबार है, मेरी बिजनेस है, मैं हाजिर तो हूँ, मगर मुझे कोई टाइम तो दो। मगर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हुजूर मैं इसी हालत में चलने को तैयार हूँ। जरा मदीने तैयबा के इस मुरीद अव्वल को भी देखो, कितना खुलूस है। नबी उल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जब जनाब सिद्दीक अकबर के दरयाद से रवाना हुए, फरमाया प्यारे सिद्दीक, रफीक, शफीक, अतीक, आज बड़ा मुश्किल टाइम है। पूरा कुफ्र, पूरी पावर, पूरी जनाब वाला कुफ्र की ताकत आज हमारे खिलाफ है। अफसोस कि आज हम मक्के बैतुल्लाह का अलविदा तवाफ भी नहीं कर सके। आइए कहीं जबलों से गुजरते हुए काबे बैतुल्लाह का आखिरी दीदार तो कर लें। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पहाड़ों से होते हुए जबले सफा पे आए। जबले सफा मशरक की तरफ साइड पे है, मिस्र की साइड में, जहाँ जबले अबू कैस है उसके नीचे जबले सफा है। जब आप तशरीफ लाए जबले सफा पे, तो वहीं से दूर से रात के टाइम आपने दोनों हाथ काबे बैतुल्लाह की तरफ कर दिए। नबी उल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलाम की हालत में दोनों हाथ काबे बैतुल्लाह की तरफ उठा के फरमाया, वल्लाहु खैरुम मिन अर्ज़िल्लाह। ऐ काबा बैतुल्लाह, मुझे अल्लाह ताला की अज़मत की कसम है, तो सारी कायनात में अफजल तरीन घर है। मगर आज मैं नबी अलैहिस्सलाम तुझे भी छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। मेरा तरफ उठा के फरमाया, वल्लाहु खैरुम मिन अर्ज़िल्लाह। ऐ काबा बैतुल्लाह, मुझे अल्लाह ताला की अज़मत की कसम है, तो सारी कायनात में अफजल तरीन घर है। मगर आज मैं नबी अलैहिस्सलाम तुझे भी छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी जिंदगी काबा बैतुल्लाह तुझ में गुजरी। मेरा आबा व अजदाद, मेरा खानदान, मेरे बुजुर्गों का कब्रिस्तान तुझ में है। मगर आज मैं नबी उल अंबिया तुझे छोड़ के जा रहा हूं। गवाह बन जा। दाएं तरफ खड़ी होने वाली हस्ती नबूवत के तालिमात की तकमील के बाद
اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھاتے ہوئے کعبہ بیت اللہ کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کعبہ بیت اللہ، میں صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی محبت میں آج تجھے بھی چھوڑ رہا ہوں اور تو گواہ بن جا کہ میں نے مکے والے لوگوں سے جو 10 کروڑ روپیہ درہم لینا تھا، آج میں نبی علیہ السلام کی محبت میں سب کو معاف کر کے جا رہا ہوں۔ سلامت کرنے والے بہت لوگ دنیا پہ موجود ہیں، ہم تمام سبوں کو سلام کرتے ہیں، یہاں کسی کو گھٹانے یا بڑھانا مقصود نہیں ہے۔ جس نے سائل کو 40 کی قطار دے دی، یہ بھی بڑا کمال ہے، اس کی عظمت کو بھی سلام۔ جس نے محفل رسالت میں بیٹھے ہوئے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے 300 اونٹ سامان کے لدے لدائے پیش کر دیے، اس کی عظمت کو بھی سلام۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جناب، مگر کمال یہ ہے کہ اس سخی کو دیکھو جن کو قرضہ معاف کر رہا ہے، جن سے رقم لینی ہے، جن سے پیسے لینے ہیں، ان میں سے موقع پہ ٹائم پہ ایک آدمی بھی موجود نہیں۔ لوگ ثقافتیں کرتے ہیں، یہ آدمی ہمارا شکریہ ادا کرے گا، ہمارا احسان جانے گا، ہم اس کو پیسے معاف کر رہے ہیں، یہ ہمارا ممنون رہے گا، ہمارا مشکور رہے گا، ہمارے احسان کا شکریہ ادا کرتا رہے گا، مگر نہیں۔ جن آدمیوں کو جناب صدیق اکبر نے پیسہ دیا ہوا تھا، ان میں سے موقع پہ ایک آدمی موجود بھی نہیں ہے، مگر فرمایا مجھے ان کے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمارے پیسے معاف کر دیا، آپ کا بڑا احسان ہے۔ فرمایا میں جن سے پرافٹ لینا چاہتا ہوں وہ ذات وصول ہی رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی ضخیم رقم معاف کر کے جانے والا، اور پھر پتہ بھی نہیں کہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں۔ زندگی عمر کے اس سٹیج پر آدمی پہنچا ہوا ہو کہ جب ضعیف ہو چکا، بڑھاپا پڑا، اور پھر اتنا مالدار آدمی، اتنا دولت مند آدمی۔ آپ دولت کی محبت دیکھیے، لوگوں کو تو دولت کی محبت نے بے وقوف بنا دیا، مربتیں ختم ہو گئی، محبتیں ختم ہو گئی۔ اچھے بھلے آدمی دولت کی وجہ سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے، بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر اتنا دولت مند آدمی پھر بھی اس کے مزاج کو دیکھیے، پھر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھیں، اور پھر یہ نہیں جانتے کہ جب سانپ ڈس رہا ہے تو دنیا کے علماء سے میں نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ جناب جب موت کا خطرہ ہو نا، زندگی جانے کا خطرہ ہو تو جان بچا لو۔ ابھی آپ کو 10 فتوے مل جائیں گے آپ کے شہر میں سے کہ موت کا خطرہ ہے تو زندگی بچا لو، کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہو جاؤ، زندگی بچا لے۔ جناب صدیق اکبر بھی اس فارمولے پر تو عمل کر سکتے تھے کہ سانپ ڈس رہا ہے، اس کی زہر، اس کی پوائزن میرے وجود میں سرایت کر چکی ہے اور میں زندگی بچا لوں، مگر نہیں، کہتا ہے سانپ ڈستا ہے، ڈستا رہے، پرواہ نہیں، مگر حضور کے آرام میں فرق نہ آنے پائے۔ اب آپ تو سچی بات ہے، ایک انگریز مورخ ہے، اس کا نام ہے مسٹر لیون جوزف، وہ جناب صدیق اکبر کے بارے لکھتا ہے، حضرت صدیق ایز دی بیک بون آف دی پرافٹ ہوڈ۔ جناب صدیق اکبر کا مقام اسلام میں اس طرح ہے جس طرح ریڑھ کی ہڈی میں انسان کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے، ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے سر اور وجود کا تعلق قائم ہے، حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے قرآن اور اسلام کا تعلق ہے۔ یہ اسی ہستی کا احسان کہ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ ہے۔ اور ہم لوگ اس ہستی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اسلام میں بڑا وزن ہے۔ یہ آپ یقین فرمائیے، نام چننا جو ہے حضرت صدیق اکبر کی سنا رضی اللہ عنہ۔ میں اور میری جماعت کا کوئی عالم باعمر، کوئی ذمہ وار آدمی، کوئی رسپانسبل آدمی آج نبی پاک کا نام ہرگز نہ چنتا اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نہ چنا ہوگا۔ ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، ہم بے وقوف لوگ نہیں ہیں کہ کسی بات کو ایسی کرتے ہیں، ہم تو ان کی تکلیف کو اہمیت دیتے ہیں کہ جن کا اسلام میں بڑی اہمیت ہے، جن کا اسلام میں بڑا وزن۔ یہ آپ سن رہے ہیں اسی سٹیج پہ یا رسول کے نعرے لگ رہے ہیں، صحیح کسی کو کافر نہیں کہنا، خدا کی قسم اٹھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ یا رسول کا نعرہ بھی اس زمین نے سب سے پہلے جناب صدیق اکبر کے منہ مبارک سے سنا۔ میں ناچی سید اور میری جماعت کا کوئی فرق آج یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگاتا اگر حضرت صدیق اکبر نے نہ لگایا ہوتا، کیونکہ ہم اس ہستی کے غلاموں کے غلام،
ہم فخر سمجھتے ہیں، ہم آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، ہم جیسے کامل نابیناؤں کے لیے خدا کی قسم وہ اکسیر ہے۔ یہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے لگایا۔ تو میں یہ آپ کو اپیل کروں گا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے تو اس کو یا رسول کا نعرہ لگانا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو صدیق اکبر کا محب سمجھتا ہے، صحابہ کا سپاہی کہتا ہے، صحابہ کا دعوے دار کہتا ہے، محبت کا دعوے دار سمجھتا ہے، تو اس کو نبی علیہ السلام کا نام چومنا چاہیے۔ یہ کسی عام صحابی کی سنت نہیں۔ تمام صحابہ میں سے والسابقون الاولون والے صحابہ افضل، والسابقون الاولون والے صحابہ میں سے عشرۃ المبشرین افضل، عشرۃ المبشرین میں سے 4 صحابہ افضل، 4 الصحابہ میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل۔ اس کا ہاتھ آنکھوں پہ آیا، مسجد کا ماحول تھا، مؤذن آذان کہہ رہا تھا۔ جب اس ہستی کا ہاتھ آنکھوں پہ آیا تو میرے آقا کی نظر کرم نے دیکھا، پوچھا ما فعل، پیارے صدیق کیا کر رہے ہو؟ اس نے اذان دی، تو نے میرا نام سنا، ہاتھ آنکھوں پہ آ گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے صحیح نام پیارا لگا جو ان کی آنکھوں پہ لگا رہا۔ وہ نبی الانبیاء جو شریعت کا وارث، وہ سید المرسلین جو اسلام کا بانی، وہ نبی جس نے دنیا میں شرک، بدعت، رسومات کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اس نبی محترم نے منع نہیں کیا، اس نبی معظم نے روکا نہیں، بھائی ناجائز کام کر رہے ہو، اس میں کیا ہے، میرے نام کو چون کر آنکھوں پہ لگا دو، بند کر دو۔ خدا کی قسم امام الانبیاء منع فرما دیتے کہ یہ ممنوعات میں ہے، یہ ناجائز ہے، تو آج دنیا کا کوئی آدمی نبی الانبیاء کا نام نہ چونتا۔ میرے آقا نے تصدیق کی مہر لگائی، نبی علیہ السلام نے تائید کی مہر لگائی، اسٹمپ آف دی اپریشیٹنگ اینڈ اسٹیسٹنگ۔ آپ نے فرمایا من فعل مثل فعل خلیلی، جو میرے خلیل، میرے صدیق کی طرح میرے نام کو چومتا ہے، میں نبی الانبیاء انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ فی الجنہ۔ جب قیامت میں ہر بندے کو میری تلاش ہوگی، جب ہر نبی کو، ولی کو میری ضرورت ہوگی، میں نبی الانبیاء اس